ذرا تصور کیا جائے ایک ایسے دوست کا جسے کسی بھی انسان کے ذہن میں آنے والے ہر برے، ہر خود غرض اور مطلب ہر تاریک خیال کا مکمل علم ہو، اور اس سب کے باوجود وہ بنا کسی شرط کے اس انسان کے ساتھ رہنا چاہتا ہو، اسے بالکل غیر مشروط طور پر قبول کرتا ہو۔ ہاں، یہ تو مطلب انسانی دنیا میں تو یہ بات بالکل ناممکن سی لگتی ہے نا؟ بالکل، کوئی بھی انسانی رشتہ، میرا مطلب ہے، اتنی شفافیت اور اتنی خامیوں کے ساتھ تو قائم نہیں رہ سکتا۔ لیکن جب ہم انسانی شعور کی سب سے گہری تلاش کی بات کرتے ہیں نا، تو ایک ایسی ہی حقیقت سامنے ابھر کر آتی ہے۔ صحیح، اور اسی لیے آج کا ہمارا یہ جو فکری جائزہ ہے وہ بہت خاص ہے۔ ایسا ہی ہے۔ آج ہم محمد فاروق راشد کی ایک انتہائی فکر انگیز تحریر ہے، خدا سے تعلق، دلیل، حضور، محبت اور دل کی بستی، اس کو بنیاد بنا رہے ہیں۔ چلیں اس بات کی تہیں کھولتے ہیں، کیونکہ یہ گفتگو محض اس روایتی بحث پہ نہیں ہے کہ خدا کا وجود ثابت کیسے کیا جائے، بلکہ اس پر ہے کہ اس ہستی کو، یعنی ایک زندہ تجربے کے طور پر محسوس کیسے کیا جائے۔ نکال کر کہہ لیں کہ دل کے زندہ اور دھڑکتے ہوئے احساس تک لے جاتی ہے۔ تو آج کا ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ آج کا ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم اس علم کو، جو عموماً صرف کتابوں تک محدود رہتا ہے، اسے انسان کی نفسیات سے جوڑ کر دیکھیں۔ مطلب یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ تصور انسان کی اندرونی الجھنوں کو کیسے سلجھاتا ہے اور اسے محبت کے اس مقام تک کیسے لے جاتا ہے جہاں خالق کی ناراضگی کا محض ایک ہلکا سا خیال بھی انسان کو بے چین کر دے۔ واہ! تو اس سفر کا آغاز ہم اس سب سے بنیادی سوال سے کرتے ہیں جو تاریخ کے آغاز سے ہی مختلف انداز میں اٹھایا جاتا رہا ہے کہ خدا کے وجود کی دلیل کیا ہے۔ عموماً لوگ اس کے لیے وہ پرانی گھڑی اور پرزوں والی مثال دیتے ہیں نا، کہ پرزے خود نہیں جڑ سکتے۔ ہاں، وہ مثال اب تھوڑی پرانی ہو چکی ہے۔ سچ پوچھیں تو ہاں، اگر آج کے جدید دور کی بات کی جائے تو فرض کیا جا سکتا ہے کہ ایک انتہائی پیچیدہ اور بغیر کسی غلطی کے چلنے والا سافٹ ویئر کوڈ ہے جو خود کو اپ ڈیٹ بھی کر رہا ہے اور اربوں ڈیٹا پوائنٹس کو پروسیس بھی کر رہا ہے۔ بالکل، اور وہ بھی کریش ہوئے بغیر، ایگزیکٹلی۔ تو کیا کوئی بھی عقل مند انسان یہ مان سکتا ہے کہ یہ کوڈ بس کی بورڈ پر بلی کے چلنے یا اتفاقیہ ہاتھ لگنے سے خود بخود ٹائپ ہو گیا؟ یقیناً نہیں، اس کے پیچھے کسی جینیس پروگرامر کا ہاتھ مانا جائے گا نا۔ ظاہر ہے۔ تو اسی طرح مطلب ڈی این اے کا پیچیدہ ترین کوڈ، سورج کا طلوع ہونا اور انسانی دماغ کی وائرنگ، کیا یہ سب محض ایک حادثہ ہو سکتا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ محض ذرات کا کوئی بے ترتیب یا اندھا ہجوم نہیں ہے۔ سائنس ہمیں قدم قدم پر بتاتی ہے کہ کائنات میں ایک انتہائی کمال درجے کا نظم ہے، صحیح۔ کہ بغیر نہ وجود میں آ سکتا ہے اور نہ ہی اتنے طویل عرصے تک قائم رہ سکتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک بڑی ٹھوس بات ہے۔ بیرونی کائنات کا یہ منظم کوڈ تو واقعی کسی اعلیٰ پروگرامر کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن یہ تو ایک بیرونی مشاہدہ ہوا نا۔ مجھے اس سے زیادہ دلچسپی اس بات میں آ رہی ہے کہ انسان کے اندر کیا چل رہا ہے۔ باطن کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ہاں، کیونکہ یہ تحریر اس بیرونی مادی دلیل کو انسان کے باطن یعنی اس کی نفسیات سے بھی جوڑتی ہے۔ کیا ہمارے اندر بھی کوئی ایسا کمپاس موجود ہے جو اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ بالکل، اور اس تحریر کا سب سے دلچسپ پہلو یہی اندرونی دلیل ہے۔ دیکھیں، انسان کے اندر خیر، محبت، انصاف اور سچائی کی جو ایک شدید اور فطری طلب ہے، کبھی اس کی گہرائی پر غور کیا جائے تو حیرت ہوتی ہے۔ کا نتیجہ ہے جس کا مقصد صرف بقا ہے، یعنی سروائیول، تو مادے کو تو سچائی یا انصاف سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ایک پتھر یا کاربن کے مالیکیول کو اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف ہوا ہے یا نہیں؟ ہاں، پتھر تو بس پتھر ہے۔ بالکل۔ تو پھر انسان کے اندر ان اعلیٰ اخلاقی اقدار کی پیاس کہاں سے آ گئی؟ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ طلب کسی مادی نظام کی پیداوار نہیں ہو سکتی۔ یہ اندرونی کمپاس سیدھا اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان کو ایک ایسی اعلیٰ حقیقت کی طرف تخلیق کیا گیا ہے جو خود سراپا خیر اور انصاف ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب یہ بات سمجھ آ جائے کہ انسان کے اندر کی طلب کسی سچی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، تو پھر مطلب یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ ہستی کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ ایسا ہی ہے۔
لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خدا کی ہر جگہ موجودگی کا یہ تصور بہت سے لوگوں کے لیے محض ایک روایتی عقیدہ بن کر رہ گیا ہے، جس سے وہ زبانی تو دہراتے ہیں مگر محسوس نہیں کرتے۔ یہ تحریر اسے عقیدے سے نکال کر شعور کی کیفیت قرار دیتی ہے۔ اور اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ انسان کبھی بھی کسی بھی لمحہ تنہا نہیں ہے۔ اسے اگر نفسیاتی زاویے سے سمجھا جائے تو یہ بہت گہرا تصور ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب کوئی انسان بالکل تنہا ہوتا ہے، اندھیرے کمرے میں، جہاں اسے کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا، اور وہ وہاں کوئی غلط کام کرتا ہے، تو اس کے اندر ایک کھٹکا سا کیوں ہوتا ہے؟ ایک عجیب سی بے چینی اور ندامت کیوں جنم لیتی ہے؟ ہاں، یہ واقعی ایک الارم سا بجنے لگتا ہے اندر۔ ایگزیکٹلی۔ اور اس کے برعکس جب وہ تنہائی میں کسی کی مدد کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے جس کی کوئی تشہیر نہیں ہوتی، تو اسے بغیر کسی بیرونی انعام کے ایک اندیکھا سکون کیوں ملتا ہے؟ یہ اندر کا الارم سسٹم کس چیز کا رد عمل ہے؟ تو یہ دراصل اسی موجودگی کا احساس ہے جو بتا رہا ہے کہ کوئی نگران موجود ہے، یعنی وہ جسے ہم عام زبان میں ضمیر کی آواز کہتے ہیں، وہ محض کوئی ارتقائی دفاعی میکانزم نہیں ہے، بلکہ دراصل اسی ہمہ وقت حاضری کا احساس دلا رہا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح پکڑا ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ احساس نگرانی محض کوئی نفسیاتی الجھن یا معاشرتی دباؤ کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی روحانی حقیقت کا عکس ہے، جو انسان کو مسلسل یہ بتا رہا ہے کہ کوئی ہستی اس کے قریب، اس کے اندر اور اس کے گرد موجود ہے۔ اور جب انسان اس شعور کو پا لیتا ہے تو ظاہر ہے اس کا عمل بدل جاتا ہے۔ بالکل بدلے گا۔ وہ جان جاتا ہے کہ وہ اس وسیع کائنات میں خلا میں نہیں جی رہا، کوئی اس کی ہر حرکت کو دیکھ اور محسوس کر رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا تضاد سامنے آتا ہے جس پر بات کرنا مجھے لگتا ہے بہت ضروری ہے۔ انسان کی نفسیات جس مادی دنیا میں پروان چڑھتی ہے نا، وہ مکمل طور پر لین دین یعنی ٹرانزیکشن پر مبنی ہے۔ ہاں، ہم انسان ہیں ہی لین دین والے۔ وہی نا، انسانی دنیا میں تقریباً تمام رشتے کسی نہ کسی شرط، ضرورت یا کہہ لیں فائدے سے جڑے ہوتے ہیں۔ جب انسان کی پوری دماغی ساخت اور نفسیات ہی اس پر استوار ہے کہ مجھے بدلے میں کیا ملے گا، تو کسی بھی انسان کے لیے ایک ایسے تعلق کو سمجھنا کیسے ممکن ہے جو بالکل بے غرض ہو، جو ہر شرط سے آزاد ہو؟ یہ شکوک بالکل بجا ہیں، اور تحریر اسی تضاد پر بڑی خوبصورتی سے روشنی ڈالتی ہے۔ دنیاوی رشتے بلا شبہ مشروط ہوتے ہیں، کیونکہ انسان خامیوں کا پتلا ہے اور اسے زندہ رہنے کے لیے دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ حالات بدلتے ہیں تو انسان بدل جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن سورس مٹیریل ہمیں بتاتا ہے کہ خدا سے تعلق کی سب سے بہترین اور طاقتور وجہ یہی ہے کہ وہ بغیر کسی شرط کے جانتا ہے، چاہتا ہے اور سنبھالتا ہے۔ چونکہ وہ ذات ہر ضرورت سے پاک ہے، اس لیے اس کا تعلق بھی ٹرانزیکشنل نہیں ہوتا۔ انسان کو اپنی نفسیاتی اور روحانی بقا کے لیے ایک ایسے اینکر کی ضرورت ہوتی ہے جو کبھی نہ ہلے۔ دنیا دور ہو جائے مگر وہ قریب رہتا ہے جو مسترد کیے جانے کا خوف ہے، یعنی فیئر آف ریجیکشن۔ بالکل، سب سے بڑا خوف تو یہی ہے نا۔ اگر ایک انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت اسے غیر مشروط طور پر قبول کر رہی ہے، تو پھر دنیا والوں کا مسترد کرنا اتنا تکلیف دہ نہیں رہتا ہوگا۔ یہ احساس شخصیت کو ایک کمال کا اعتماد بخشتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور جب یہ غیر مشروط تعلق محسوس ہونے لگتا ہے تو پھر انسان کا رویہ اپنے خالق کے سامنے مجبوری والا نہیں رہتا۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ جب انسان اس غیر مشروط تعلق کو محسوس کر لیتا ہے تو پھر عبادت کا تصور کیسے بدلتا ہے؟ کیونکہ عموماً تو عبادت کو محض ایک فرض سمجھا جاتا ہے، جیسے حکومت کو کوئی ٹیکس ادا کرنا ہو۔ ہاں، بس ایک ڈیوٹی۔ جی۔ اس عمل کو اگر یوں سمجھا جائے کہ ایک عام انسان کسی بہت بڑے ماہر فلکیات یا کسی اعلیٰ دماغی سرجن کے پاس بیٹھا ہو تو اسے فوراً اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا ہی پڑتا ہے نا، اور یہی اعتراف اسے اس ماہر سے کچھ نیا سیکھنے کے قابل بناتا ہے۔ کیا عبادت بھی انسانی نفسیات پر کچھ ایسا ہی کام کرتی ہے؟ یہ تشبیہ اس تصور کو سمجھنے کے لیے واقعی بہترین ہے۔ دیکھیں، عبادت دراصل انسان کو اس کی اصل پہچان لوٹاتی ہے۔
سجدے کا جو عمل ہے وہ محض کوئی جسمانی ورزش یا رسم نہیں ہے. صحیح. یہ شعوری طور پر کائنات کی سب سے بڑی سچائی کا اعتراف ہے کہ میں محدود ہوں اور تو لامحدود ہے. میری طاقت، میرا علم سب ایک حد پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن تیری ذات ہر حد سے ماورا ہے. واہ. انسان جب تک خود کو لامحدود اور قادر مطلق سمجھتا رہے وہ روحانی طور پر کچھ پا نہیں سکتا. اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ تکبر آخر تعلق کیوں نہیں بننے دیتا؟ تکبر اور عاجزی کا ٹکراؤ. بالکل. تکبر کی نفسیات کو سمجھنا ضروری ہے. ایک مغرور انسان بنیادی طور پر خود کو کائنات کا مرکز سمجھتا ہے. اب اگر کوئی خود کو ہی مرکز مان لے تو اس کے ذہن میں کسی دوسری اعلیٰ ہستی کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچتی. یہ تو ایک طرح کی مقامی ناممکنات ہو گئیں گا. ایگزیکٹلی. سجدہ اور عبادت انسان کے اندر سے اس تکبر کے بت کو توڑتے ہیں، اور یہ عاجزی ہی اسے حقیقی معنوں میں انسان بناتی ہے. یہ فلسفہ تو بہت متاثر کن ہے، لیکن یہاں ایک عملی مسئلہ بھی کھڑا ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ باقاعدگی سے عبادت تو کرتے ہیں مگر ان کا دل نہیں لگتا. ہاں، یہ ایک بہت عام مسئلہ ہے. یہ بس ایک خشک میکینکی عمل بن کر رہ جاتا ہے. سچ تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ سجدے میں لامحدود ہستی کے سامنے جھکے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دماغ میں گھر کے سودے سلف کی لسٹ چل رہی ہوتی ہے، یا وہ کسی ادھوری ای میل کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. ایک طرف خالق ہے اور دوسری طرف دماغ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ آج رات کھانے میں کیا پکے گا. ہاں، یہ انسانی تضاد باقی ایک حقیقت ہے. تو اس تضاد کو کیسے ختم کیا جائے؟ تحریر نے اس کا بڑا ہی عملی اور گہرا حل پیش کیا ہے. دل نہ لگنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عبادت کو ایک بوجھ، ایک فرض منصبی سمجھ لیا گیا ہے جسے بس جلدی سے ادا کر کے فارغ ہونا ہے. تحریر بتاتی ہے کہ دل لگنے کی بہترین وجہ یہ ہے کہ عبادت کو ڈیوٹی کی بجائے ملاقات سمجھا جائے. ملاقات؟ جی، ملاقات. اگر کسی بھی عبادت کو اپنے رب سے ایک طے شدہ ملاقات تسلیم کر لیا جائے تو کیفیت مکمل طور پر بدل سکتی ہے. یہ بات لاجک میں بالکل فٹ بیٹھتی ہے. اگر تصور کیا جائے کہ ایک عام انسان کسی دنیاوی حاکم یا اپنے دفتر کے باس سے ملنے گیا ہے، تو کیا وہاں کھڑے ہو کر وہ گروسری لسٹ کے بارے میں سوچے گا؟ بالکل بھی نہیں. کیا وہ بار بار اپنی گھڑی دیکھے گا؟ ہرگز نہیں. اس کا سارا دھیان اسی شخص کی طرف ہوگا. یعنی سارا کھیل حاضری کے شعور کا ہے. بالکل درست. تحریر تصور کی اسی طاقت کو اجاگر کرتی ہے. جب انسان عبادت کے دوران پورے شعور سے یہ محسوس کرے کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، وہ مجھے براہ راست دیکھ رہا ہے، میری آنکھوں کے تاثرات پڑھ رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن سن رہا ہے، تو ظاہر ہے عبادت کا پورا تجربہ ہی زندہ ہو جائے گا. وہ محض ایک رسم سے نکل کر ایک جیتا جاگتا تعلق بن جائے گا. ایگزیکٹلی. ایک بامانی گفتگو میں بدل جائے گی. مگر اس تعلق میں ایک بہت باریک پہلو بھی ہے جو مجھے اکثر سوچنے پر مجبور کرتا ہے. جب عبادت کی بات ہوتی ہے تو کیا یہ سب محض جنت کے حصول کی لالچ یا جہنم کی آگ کے خوف سے کیا جا رہا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت نازک مقام ہے. ہاں نا. اگر انسان صرف اس لیے نیک کام کر رہا ہے کہ اسے بدلے میں محلات ملیں گے، تو کیا یہ ایک کائناتی وینڈنگ مشین والا حساب نہیں ہو گیا کہ انسان نے عبادت کا سکہ ڈالا اور بدلے میں نعمتوں یا نجات کا کین نکال لیا؟ کیا اس کاروباری لین دین کو واقعی خالص محبت کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں کہا جا سکتا. اگر کسی کے تعلق اور عبادت کی بنیاد صرف فائدے کی لالچ ہے یا صرف نقصان سے بچنا ہے تو یہ اطاعت کے درجے میں تو آ سکتا ہے، لیکن اسے مکمل اور خالص محبت ہرگز نہیں کہا جا سکتا. تو پھر خالص محبت کیا ہے؟ تحریر اس حوالے سے اصل محبت کی بڑی خوبصورت اور گہری تعریف پیش کرتی ہے. لکھا ہے کہ میں تجھے اس لیے چاہتا ہوں کہ تو چاہنے کے لائق ہے، نہ کہ اس لیے کہ تو مجھے کچھ دے گا. واہ، یہ واقعی انسانی سوچ کے عام پیمانوں سے بہت بلند بات ہے. یعنی محبت کی خالص ترین شکل وہ ہے جہاں انسان یہ سوچے کہ اگر موت کے بعد جنت یا جہنم کا کوئی تصور نہ بھی ہوتا، اگر اسے بدلے میں کچھ نہ بھی ملے، تب بھی وہ اس ہستی کی عظمت کی وجہ سے اس کے سامنے جھکنا پسند کرے گا. بالکل. اور یہی وہ مقام ہے جہاں تمام تر دنیاوی، ٹرانزیکشنل اور کاروباری سوچ
دم توڑ دیتی ہے۔ یہی وہ خالص بے غرض دوستی ہے جو اس رشتے کو اس کی اصل معراج پر لے جاتی ہے۔ اب جو انسان اس بے غرض اور خالص محبت کے تصور کو سنتا ہے نا، تو فطری طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب حاصل کیسے کیا جائے؟ یہ کوئی ایسا جذبہ تو نہیں کہ بس سوچا اور راتوں رات دل میں اتر آیا؟ نہیں، راتوں رات تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ مقام جہاں پہنچ کر خدا کی ناراضگی کا محض ایک خیال بھی راتوں کی نیند اڑا دے، اسے پانے کا عملی راستہ کیا ہے؟ تحریر اس اعلیٰ منزل تک پہنچنے کے لیے 5 بہت ہی ٹھوس اور عملی ستون پیش کرتی ہے، اور ان میں سے ہر ستون اپنی جگہ ایک مکمل نفسیاتی علاج ہے۔ پہلا ستون ہے شعوری قرب۔ شعوری قرب، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دن بھر کے عام کام کاج کے دوران چلتے پھرتے یہ احساس دل میں بیدار رکھے کہ کوئی ہے جو میرے قریب ہے۔ یہ شعور اچانک پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اسے بار بار یاد دلا کر ایک عادت بنا کر دل میں اتارنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ذہن کی مسلسل کیفیت کی بات ہو گئی۔ دوسرا ستون کیا ہے؟ دوسرا ہے چھوٹے مگر مسلسل اعمال میں اخلاص۔ انسان عام طور پر یہ سوچتا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا عظیم الشان کام کرے گا یا کئی گھنٹوں کی عبادت کرے گا تو قرب ملے گا۔ ہاں، ہم اکثر بڑے معجزوں کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ حالانکہ تحریر واضح کرتی ہے کہ بڑی مگر کبھی کبھار کی جانے والی عبادتوں سے زیادہ مؤثر وہ چھوٹے اعمال ہیں جو روزانہ مستقل مزاجی اور سچی نیت سے کیے جائیں، چاہے وہ راستے سے کوئی پتھر ہٹانا ہو یا کسی پریشان حال انسان کو مسکرا کر دیکھنا ہو۔ یعنی وہ چھوٹے اعمال جو دکھاوے کے زہر سے پاک ہوں۔ یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے۔ تیسرا ستون یقیناً انسان کے باطن یا دل کی کیفیت سے متعلق ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج کی مسابقتی دنیا، جہاں ہر طرف مقابلہ بازی ہے، لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے ہیں، وہاں دل کو کیسے صاف رکھا جائے؟ اور یہی تیسرا ستون ہے، یعنی دل کی صفائی۔ حسد، کینہ اور تکبر جیسی بیماریاں دراصل دل کو زنگ آلود کر دیتی ہیں۔ نفسیاتی طور پر اگر اسے دیکھا جائے تو حسد یا کینہ انسان کے دماغ کو مسلسل غصے اور بے سکونی کی حالت میں رکھتا ہے، جو اس کی ساری توانائی نچوڑ لیتا ہے۔ بالکل۔ ایک میلے نفرتوں سے بھرے دل میں وہ خالص محبت ٹک ہی نہیں سکتی۔ اس لیے دوسروں کو معاف کرنا اور دل سے غبار نکالنا اس راستے کی بنیادی شرط ہے۔ صحیح۔ اور چوتھا ستون پھر اس اندرونی صفائی کے بعد ابھرنے والی گفتگو سے جڑا لگتا ہے۔ جی ہاں، چوتھا ستون ہے تنہائی کے لمحات میں خدا سے گفتگو۔ دن یا رات کا کوئی ایسا حصہ جہاں انسان اور اس کے خالق کے درمیان کوئی اور موجود نہ ہو۔ اس تنہائی میں اپنے دل کا حال کہنا، اپنے ڈر کا اظہار کرنا، گلے شکوے کرنا، یہ دوستی کی سب سے مضبوط بنیاد ہے۔ اور پھر آخری ستون؟ پانچواں اور آخری ستون آتا ہے خوشی اور غم، ہر حال میں اس کا شکر اور صبر۔ یہ تسلیم کر لینا کہ جو بھی حالات ہیں ان میں کوئی ایسی بہتری پنہاں ہے جسے شاید ہم اپنے محدود علم سے دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ ان تمام نکات اور ستونوں کو اگر ہم جوڑ کر دیکھیں تو ایک ایسے دل اور ایسی شخصیت کی منظر کشی ہوتی ہے جسے اس تحریر میں بڑی خوبصورتی سے دل کی بستی کا نام دیا گیا ہے۔ ایک ایسا دل جو واقعی محبت سے آباد ہو چکا ہو۔ ہاں، دل کی بستی، کیا خوبصورت استعارہ ہے۔ تصور کیا جائے ایک ایسے انسان کا جس کے سامنے جب کوئی غلط کام یا کرپشن کا موقع آتا ہے، وہاں اسے کوئی انسان دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ اس وقت اس کا دل محض کسی سزا کے خوف سے نہیں بلکہ محبت سے لبریز ہو کر کہتا ہے، نہیں، یہ کام اسے پسند نہیں ہوگا، میں اس کا بھروسہ نہیں توڑ سکتا۔ بالکل۔ اور جب وہ کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی تکلیف اٹھا کر کسی کے کام آتا ہے، تو وہ کسی دنیاوی صلے کے لیے نہیں بلکہ مسکرا کر یہ سوچتا ہے کہ یہ عمل اسے خوش کر دے گا۔ یہ وہ مقام کمال ہے جہاں پہنچ کر دعا مطلب محض مانگنے کی فہرست نہیں رہتی بلکہ ایک قریبی دوست سے کی جانے والی شیریں گفتگو بن جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی، جہاں خدا کائنات کی کسی دور کونے میں بیٹھی ہستی نہیں رہتا بلکہ وہ مکمل طور پر اپنا بن جاتا ہے۔
اس ساری طویل اور گہری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم اس تحریر کا نچوڑ یوں بیان کر سکتے ہیں کہ خدا کو ماننے کی وجہ صرف کوئی خشک فلسفیانہ دلیل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ ایک جیتا جاگتا تجربہ ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اسے محسوس کرنا محض ایک اندھا عقیدہ نہیں، بلکہ ایک بیدار شعور کا نام ہے، اور اس سے جڑنے کی وجہ صرف ہماری دنیاوی ضروریاتیں نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ ایک خالص اور بے غرض محبت ہے۔ انسان کی زندگی کی اصل کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اس مقام پر فائز ہو جائے جہاں وہ اپنے مہربان خالق کو ناراض کرنے کا تصور بھی برداشت نہ کر سکے۔ کیا کمال کا اور واقعی سوچنے پر مجبور کر دینے والا سفر تھا۔ جانے سے پہلے اس ساری بحث سے ابھرنے والے ایک انتہائی اہم پہلو پر غور کیا جانا چاہیے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، اگر انسان کی ساری بے چینی، سارے سوالات کا اختتام ایک ایسی ذات پر ہوتا ہے جو ہماری تمام تر خامیوں کے باوجود ہمیں بنا کسی شرط کے قبول کرتی ہے، تو کیا اس بے لوث محبت کا، اس غیر مشروط قبولیت کا محض ایک چھوٹا سا قطرہ بھی عام انسان اپنے ارد گرد موجود رشتوں میں، اپنے روزمرہ کے رویوں میں شامل کر لے تو یہ دنیا اور باہمی مفادات میں الجھے ہوئے یہ انسانی رشتے کتنے بدل جائیں گے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اس فکر انگیز بات پر غور ضرور کیجیے گا۔ آج کے اس فکری جائزے میں ہمارے ساتھ اس گہرائی تک اترنے کا بہت شکریہ۔ اپنا تجسس برقرار رکھیے، ملتے ہیں اگلی بار ایک نئے سفر پر۔